بات ہے. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اب اختلاف ہے تو اس لیے دو بندوں کو بٹھایا گیا ہے کہ تم اپنا موقف دو، تم اپنا. یہ اختلاف مخالفت میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ کون سا ایسا مرحلہ آتا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب یہ اختلاف مخالفت میں تبدیل ہوتا ہے؟ پھر دونوں میں سے زیادہ ذہین جو ہے، جس کو آج ہم ذہین کہیں گے اس نشست میں، وہ کس طرح حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یعنی اس وقت جو کچھ مخالفت کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کیسے کنٹرول کر سکتا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دور حاضر میں جس المیے کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے، اسی المیے کا یوں سمجھیے کہ یہ تتمہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اختتام کی حیثیت رکھتا ہے آپ کا سوال. اور میں سلام عقیدت بھی پیش کروں گا قبلہ مفتی صاحب کو کہ آپ نے بڑی انتہائی اسلوب کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اختلاف کی ڈیفینیشن اور اختلاف کے ادب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. بنیادی طور پر شبیر بھائی یہ بات یاد رکھیں، ناظرین جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، کہ اختلاف کا آ جانا اور اختلاف کا پایا جانا یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے. صحیح. بلکہ واضح طور پر واشگاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے امتزاع نہیں، اختلاف جو ہے میری امت کا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اختلاف کو اپنے چسکوروں کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ دو مختلف فکر رکھنے والے لوگ جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان میں سے یا تو ایسا ہو کہ دونوں عالم ہو. عالم کو سمجھانا بہت آسان ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عالم کی بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ بھی کبھی جاہل تھا، اور عالم جاہل کی بات بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی کبھی جاہل تھا. کیا بات! کہ اسے پتہ ہے کہ جاہل جو ہے جس نہج پر اتر کر بات کر رہا ہے، یہ کس طریقے سے اور کس ٹون سے اور کس جگہ سے بول رہا ہے، وہ اس کی بات سمجھنے میں اسے مشکل نہیں ہوتی. لیکن جاہل کو عالم کی بات سمجھانا یہ ایک مشکل ترین امر ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ غیر اہل کو علم کی بات بتانا کا مقلد الخنازیر، خنزیر کے گلے میں ہار پہنانے کے مترادف ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ شبیر بھائی، عالم کو آپ اگر اصطلاحات شرعیہ یا اصطلاحات فن سے اس کو اس طرف رجوع کرائیں اور اس طرف اس کی توجہ دلائیں. مثلا منطق کا فن ہے، اس کے اندر مشترک ہے، منقول ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، اسی طریقے سے کم ہے، کیف ہے، اضافت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری اصطلاحات ہیں، عالم کو اگر توجہ دلائی جائے تو اسے رجوع کرانا اور اسے سمجھانا بہت آسان کام ہے. اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جو جاہل ہے، اسے سمجھانا بھی بہت آسان ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی جائے، حدیث پڑھ دی جائے، یا شرع کی کسی اصطلاح کو بیان کر دیے جائے، کسی فقی کا قول یا کسی عالم متکلم کا قول بیان کر دیے جائے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ میری توبہ، میں جو ہے غلط نظریے پر تھا. لیکن ایک بیچ کا آدمی ہے جس کا ذکر ابھی مفتی صاحب کر رہے تھے، کہ جس کی معلومات ناقص ہیں. معلومات اس کے پاس ضرور ہیں، لیکن اہل علم اور اہل فن کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن وہ اپنے علم کی سطحیات پر ہی رہے. علم کے جو ادق معاملات ہیں اور جو علم کی جو اصل روح ہے، وہ علم کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکا. آپ اس کو جیسے مفتی صاحب نے کہا قرآن کی آیت پڑھ کر بھی نہیں سمجھا سکتے، آپ اس کو نبی پاک کی حدیث پڑھ کر بھی نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی اس ناقص اور انقص معلومات کی تعلی ہے، اور اس کی اس ناقص اور انقص معلومات کی تعلی اسے قرآن کو سمجھنے سے بھی معذور رکھتی ہیں، بلکہ محظور رکھتی ہیں. میں اگر یوں کہوں تو میں حق بجانب رہوں گا. اور اسے نبی پاک کے نصاب کی معلومات بھی اسے اس مسئلے کو اور اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے سے جو ہے وہ معذور رکھتی ہیں، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا. اور وہ آخر میں یہی کہہ کر اٹھتا ہے، کہ وہ یہی کہہ کر کہتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین،
میرے لیے اور میرے لیے میلادی گورا ہے کہ اس نے یہ ایک اپنا یہ نقطہ نظر بنا لیا ہے یا پھر وہ لا اکراہ فی الدین، لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی کہ یہ ناقص اور انقص معلومات کا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی آپ کی بات کو، نہ کتاب کی بات کو سنے گا، نہ حدیث کی بات کو سنے گا، نبی پاک کے نصاب کی بات کو بھی نہیں سنے گا۔ یہاں پر میں قول فیصل بیان کر دوں کہ بات طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بعض مسائل دین میں ایسے ہیں جن مفتی صاحب کا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا اور جن صاحب کا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، ابھی جو ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، بعض مسائل دین میں ایسے ہیں کہ جن مسائل میں مفسرین میں اختلاف رہا ہے، شارحین حدیث میں اختلاف رہا ہے، فقہا میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن کا اور حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اس مسئلے میں اختلاف کی نوعیت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی یا آپ سے منسوب حضرات کی عزت کس میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے آبا کی، اجداد کی تعظیم اور توقیر کس میں ہے۔ کیا بات، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن نبی پاک کی ناموز کس میں بچتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو پرچم ہے وہ کس میں بلند ہوتا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنے میں نبی پاک کی عزت اور ناموز کا پرچم بلند ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے آبا و اجداد میں سے کچھ حضرات جو ہے وہ غیر مسلم تھے، استغفر اللہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، اس بات میں نبی پاک کی عزت اور ناموز کا پرچم بلند ہوتا ہے، یا اس بات میں نبی پاک کی عزت اور ناموز کا پرچم بلند ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلم تھے، سجدہ کرنے والے تھے۔ تو ایک عام جو بچہ ہے، آخری بات کہوں گا، ایک عام مسلمانوں کا جب بچہ ہے وہ بھی یہ نتیجہ نکال لے گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ نبی پاک کی عزت اور توقیر کا پرچم جو ہے وہ اسی بات پر بلند ہوتا ہے کہ نبی پاک کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے جس بات کے نبی پاک علیہ السلام اہل ہیں۔ آخری بات یہاں یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی کو دیکھ آیا، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے، کیا بات، وہ یہ بات کرنے والا کون ہے۔ اس نے نہیں بتایا تو آخر حضرت ابوبکر صدیق نے خود کہا کہ اگر یہ بات کرنے والے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ اگر اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار۔ یا شارحین حدیث نے قبلہ مفتی صاحب، اور قبلہ مفتی صاحب ایک نقطہ لکھا ہے، شبیر بھائی میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا، یہاں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر نبی پاک کی عزت اور توقیر کی بات غیر مسلم بھی کرے لے لو، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور توقیر سے ہٹ کر کوئی بات مسلمان بھی کرے تو اسے نہ لو۔ تو یہاں پر اس قاعدے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔